خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک مصور تھا اور اس میں میری اچھی خاصی پہچان بھی تھی۔ لوگ میرا کام پسند کرتے تھے، اسی لیے مجھے ایک انٹرنیشنل پینٹنگ کمپٹیشن میں انوائٹ کیا گیا تھا، جسے میں نے قبول بھی کر لیا۔ یہ مقابلہ ایک بڑے شہر میں منعقد تھا اور اچھی بات تو یہ تھی کہ اس شہر میں میرے ماموں جان رہتے تھے، جن سے ملاقات ہوئے کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا۔ سو میں نے ماموں جان کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور کمپٹیشن کا بھی بتا دیا۔ ماموں جان میری آمد کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ 2 دن بعد میں اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ان کے بڑے سے بنگلے میں موجود تھا، مگر ماموں جان کی فیملی سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ وہ دوسرے شہر کسی رشتہ دار کی شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ سو گھر میں ماموں جان کے علاوہ ان کا ایک ملازم تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں گیسٹ روم میں سونے چلا گیا اور پھر خوب تھکن اتار کر رات کے کھانے کے ٹائم اٹھا۔ ماموں کے ساتھ کھانا کھایا اور ہم باہر ٹہلنے نکل گئے۔ رات میں واک کرنا ماموں جان کی عادت تھی۔ ہم نے خوب ساری باتیں کی، پھر انہوں نے بتایا کہ انہیں 2 دن کے لیے کاروبار کے کسی معاملے پر دوسرے شہر جانا ہے، تو میں خود کو اکیلا نہ سمجھوں کیونکہ ان کا ملازم کریم میرے آرام کا خیال رکھے گا۔ خیر اگلے دن صبح ماموں جان تو چلے گئے، ہاں مگر کریم نے واقعی میرے کھانے پینے کا اور میرے آرام کا بہت خیال رکھا۔ پھر میں نے سارا دن کمرے میں کوئی شاہکار پینٹنگ بنانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب مجھے سخت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی کیونکہ مجھے نمائش میں پیش کرنے کے لیے کوئی بہترین پینٹنگ بنانی تھی۔ پھر تنگ آ کر میں نے کینوس کو وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ کافی دیر تک میں یہاں وہاں گھومتا رہا اور شہر سے کچھ دوری پر واقع ایک چھوٹے سے پہاڑ پر پہنچ گیا۔ یہ اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ تھا، جہاں پر میں یہ سوچ کر چڑھا تھا کہ شاید یہاں سے شہر کی روشنیوں کا نظارہ مل سکے، جس سے ہو سکتا ہے میں کوئی انوکھی اور شاہکار پینٹنگ بنا سکوں۔ مگر مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ دور دور تک بس اندھیرا تھا، بس گھروں میں لگی ہوئی لائٹوں کی روشنیاں تھیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کا زرد گولا اپنی عروج کو پہنچنے کے بعد اپنے اختتام کا سفر شروع کر چکا تھا۔ پھر میں نے پہاڑی پر سے اترنا شروع کر دیا۔ ابھی میں پہاڑ کے دامن میں ہی تھا کہ مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو میری نظر بائیں جانب ایک اونچی چٹان پر جم گئی جہاں 2 سائے بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مقامی لوگ ہیں اور میری ہی طرح تازہ ہوا کے لیے یہاں آ بیٹھے ہیں۔ میں تھوڑا اور نیچے اترا تو وہ دونوں مجھے اب صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک نو بیاہتا جوڑا تھا۔ دلہن نے شادی کا سرخ لباس پہنا ہوا تھا جبکہ دولہا نے شیروانی پہن رکھی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا شادی کی رات میں کوئی یوں ٹہلنے نکلتا ہے۔ میں نے تھوڑا نزدیک جا کے ان کے چہروں پر نظر ڈالی۔ چاند کی مدھم روشنی میں وہ دونوں خاموش بیٹھے کہیں دور خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی تاثرات نہ تھے، بالکل پتھرائے ہوئے سے چہرے تھے۔ اچانک مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں تقریباً نصف شب کو شہر سے دور اس سنسان پہاڑی پر کھڑا تھا جہاں میرے علاوہ صرف یہ دلہا دلہن موجود تھے جو پتھرائے چہرے اور شادی کے لباس میں ملبوس ساکت بیٹھے تھے۔ خوف کی ایک لہر نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ میں نے ان کی طرف سے چہرہ موڑا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ ہوئی۔ میں خاموشی سے گھر واپس آ کر اپنے بستر پر دبک گیا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب جاگا تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ پھر ناشتہ کرتے ہوئے کریم نے بتایا کہ ماموں جان کا فون آیا تھا۔ ان کو ایک روز مزید دوسرے شہر قیام کرنا پڑے گا۔ ابھی پینٹنگ کی نمائش میں 2 دن باقی تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں اپنا کینوس سیٹ کیا اور دیر تک خالی ذہن کے ساتھ خالی کینوس کو گھورتا رہا۔ پھر یکایک میرے ذہن میں پچھلی رات والے دلہا دلہن کا تصور ابھرا۔ شادی کے جوڑے میں ملبوس لیکن چہروں پر کوئی خوشی نہیں، زندگی بھر کے بندھن میں بندھے مگر ایک دوسرے سے لاتعلق۔ یوں میرا ہاتھ تیزی سے کینوس پر چلنے لگا اور رات تک تقریباً تصویر مکمل تھی، بس چہرے کے نقش باقی تھے۔ تو میرا دل چاہا
ایک بار اور وہاں جاؤں، ہو سکتا ہے وہ دونوں مجھے مل جائیں۔ اور بہت دیر سوچنے کے بعد میں اس پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں ٹیلوں پر چڑھ ہی رہا تھا کہ اسی جوڑے کو اسی طرح شادی کے لباس میں پہاڑ سے نیچے اترتے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قدم قدم نیچے اتر رہے تھے۔ ان کے چہرے اسی طرح پتھرائے ہوئے تھے اور دونوں دور خلاؤں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں دوسری طرف سے ہوتے ہوئے پہاڑی کے پیچھے کی طرف چلے گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے تیزی سے ان کا پیچھا کیا مگر تب تک وہ غائب ہو چکے تھے۔ میرا مزید آگے جانا مشکل تھا کیونکہ آگے خطرناک ڈھلان تھا۔ دن کا وقت ہوتا تو شاید میں ان کا پیچھا کر لیتا۔ خیر، ایک جھلک تو ان کی میں دیکھ ہی چکا تھا۔ سو میں گھر واپس آ کر کچھ دیر بعد سو گیا۔ اگلے روز صبح میں نے پھر سے تصویر پر کام شروع کر دیا اور دوپہر تک تصویر مکمل ہو چکی تھی۔ بلا شبہ وہ میری شاہکار پینٹنگ میں سے ایک تھی۔ زندگی کی ایک اہم ترین خوشی یعنی شادی کے لباس میں موجود دلہا دلہن، لیکن چہروں پہ الجھن اور آنکھوں میں سخت ویرانی، جبکہ پس منظر میں نے وہی پہاڑی پینٹنگ کی تھی جہاں میں نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ میں تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ماموں جان کمرے میں آ گئے اور اپنی غیر موجودگی پر مجھ سے شرمندگی کا اظہار کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کریم کو آواز لگائی اور چائے کا کہا۔ پھر ماموں جان اپنے کاروباری دورے کے بارے میں مجھے بتا ہی رہے تھے کہ چند منٹ بعد کریم چائے لے کر آ گیا۔ کریم جھک کر چائے کا ٹرے رکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے چائے کے کپ تیزی سے کپ کپائے۔ میں نے اور ماموں جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے پینٹنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماموں نے اس سے خیریت دریافت کی تو اس نے جھٹ سے مجھ سے سوال کیا، باؤجی یہ تصویر کہاں سے ملی ہے؟ اس کی اس بات پر ماموں نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، ارے کمعقل، یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے جو انہوں نے خود بنائی ہے۔ کریم پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، مگر باؤجی یہ دونوں آپ کو کہاں ملے تھے؟ میں نے رسماً جواب دیتے کہا کہ ان دونوں کو میں نے یہیں قریب میں ہی کہیں دیکھا تھا 1-2 روز پہلے۔ کریم بولا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کریم کے انکشاف پر میں سکتے میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ تصویر میں موجود لڑکا اس کا ماموں زاد تھا اور وہ لڑکی اس کی بھابھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے مگر لڑکی کے گھر والے راضی نہ تھے، جبکہ لڑکی بضد تھی کہ اسے وہیں شادی کرنی ہے۔ بات دونوں کے گھرانوں میں کافی بگڑ گئی اور تھانہ پولیس سے ہوتے ہوئے عدالت تک پہنچ گئی۔ عدالت نے دونوں کو بالغ قرار دیا اور دونوں خاندانوں میں صلح کروا کر جلد از جلد شادی کا حکم دے دیا۔ وہ دونوں لڑکا لڑکی تو بہت خوش تھے مگر بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بالکل خوش نہ تھے۔ پھر دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ لڑکی رخصت کروا کر بارات لے کر خوشی خوشی واپس آ رہے تھے۔ دلہا دلہن جس کار میں بیٹھے تھے وہ کوئی ڈرائیور چلا رہا تھا اور پھر یوں ہوا کہ دلہا دلہن کی کار باراتیوں کی بس سے تیزی سے گزرتی بہت آگے نکل گئی اور ایک موڑ پر خالی کھڑی ملی۔ لڑکی کے بھائی نے افواہ پھیلا دی کہ وہ دونوں کہیں بھاگ گئے ہیں تاکہ کوئی انہیں آگے تنگ نہ کر سکے۔ پھر لوگوں نے بھی طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنا شروع کر دیں اور یہ معاملہ معمہ بن کر رہ گیا۔ آج پورا 1 سال ہو گیا ہے ان دونوں کو غائب ہوئے۔ کریم خاموش ہوا تو میں حیرت سے گم کھڑا سوچ رہا تھا، پورا 1 سال ہو گیا ان کی شادی کو۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی تھا کہ کریم نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، باؤجی اگر آپ جانتے ہو کہ وہ دونوں کہاں ہیں تو مجھے ان کے پاس لے جائیں، میں ان کی منتیں ترلے کر کے انہیں گھر واپس لے جاؤں گا۔ دونوں کی مائیں ان دونوں کی یاد میں بہت تڑپتی ہیں۔ میں نے کریم کو بتایا کہ میں نے انہیں شہر سے باہر والی پہاڑی پر دیکھا تھا، شاید وہ دونوں وہاں ہوا خوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میری اس بات پر وہ خاصا چونکا کہ وہ دونوں اسی شہر میں رہ کر کسی سے ملتے کیوں نہیں۔ خیر، میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہیں ان سے ملنا ہے تو رات میں میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ دونوں اسی وقت وہاں ہوتے ہیں۔ ماموں جان نے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ پھر رات کا کھانا کھا کر ہم پہاڑی کی جانب چل دیے۔ میں نے کہا کہ پہلی بار میں نے دونوں کو پہاڑی کے اوپر دیکھا تھا سو ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے۔ اوپر ٹیلے پر بیٹھے انتظار کرتے کرتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ چاند کی روشنی کافی تیز تھی۔ ماموں جان بولے، لگتا ہے وہ دونوں نہیں آئیں گے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا تھا مگر کچھ منٹ بعد وہ دونوں مجھے نظر آ گئے۔
وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پہاڑی کے دامن میں چلے جا رہے تھے۔ کریم کی جیسے ان پر نظر پڑی، وہ چھلانگ لگا کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں پکارنے لگا، اوئے نکے، میں ہوں کریم، تیری خالہ دا پتر۔ اوئے گل سن، اوئے گلتے سن، تو ہم سب کو چھوڑ کر کدھر چلا گیا تھا؟ کریم کی آواز سن کر لڑکے نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکے کے چہرے پر کرب و تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ پلٹا اور اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے پہاڑی کی عقبے سے جانے لگا۔ میں نے بھاگ کر کریم سے کہا، یہ دونوں پہاڑی کی پچھلی سمت جا کر غائب ہو جاتے ہیں، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، چلو میرے ساتھ۔ میں کریم کا ہاتھ پکڑے دیوانوں کی طرح پتھروں اور چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور مجھے اس بات کا ہوش ہی نہ تھا کہ ماموں جان میرے پیچھے بھاگتے ہوئے مجھے رک جانے کا کہہ رہے تھے۔ ابھی ہم پہاڑی کی دوسری سمت پہنچے ہی تھے کہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ وہ دونوں بالکل ہمارے سامنے کھڑے تھے، ساکت اور بالکل خاموش، وہی ویران آنکھیں جن میں زندگی کی کوئی چمک نہ ہو، اور بے تاثر سا چہرہ۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں جیسے گہرا سناٹا اور ٹھنڈک سی جم گئی۔ کریم تو آگے بڑھ گیا، جبکہ ماموں جان نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے کو کھینچ لیا۔ میں حیرت سے ماموں جان کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ ان کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف کریم ان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا، اوئے کاکے، میں کریم، کیا مجھے بھول گیا؟ چل گھر چل، تیری ماں کا تیری یاد میں برا حال ہے۔ لڑکا لڑکی دونوں نے پہلے کریم کی طرف دیکھا، پھر دکھ بھری نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اتنے میں کریم نے بے تابی سے بڑھ کر لڑکے کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر یہ کیا، اس کا ہاتھ تو لڑکے کے آر پار ہو گیا۔ کریم نے سکتے میں آتے ہوئے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بے یقینی کی کیفیت میں لڑکے اور لڑکی کی طرف دیکھا۔ اتنے میں وہ دونوں لڑکا لڑکی اتنی زور سے گلا پھاڑ کر چلائے کہ ان کی کربناک چیخ شاید پورے شہر نے سنی ہو۔ ہم تینوں نے دہشت زدہ ہو کر اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں، پھر دونوں نے کچھ لمحے تک خوب بین کیا اور پلک جھپکتے ہی ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ ہم تینوں کے جسم میں خوف کے مارے لہو جم گیا ہو۔ ہم تینوں گرتے پڑتے گھر واپس پہنچے۔ معاملہ کافی گھمبیر تھا۔ اگلے روز ماموں جان کریم کو لے کر ایک پیر صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے علم اور عمل کے ذریعے اس معاملے کا پتہ لگائیں۔ پیر صاحب نے ایک رات کی مہلت مانگی اور اپنی موکلوں کے ذریعے پتہ لگایا کہ وہ دونوں دلہا دلہن بارات کی رخصتی کروا کر جب واپس آ رہے تھے تو دلہن کے بھائی نے انہیں اغوا کروا لیا۔ وہ یہ شادی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر عدالت کے حکم کے آگے مجبور تھا، لہٰذا اس طرح اس نے دونوں دلہا دلہن کو اغوا کر کے خوب زد و کوب کیا اور قتل کر کے انہیں پہاڑی کے پیچھے ایک گڑھے میں پھینک دیا، اور سب کے سامنے ڈرامہ رچایا کہ وہ دونوں بھاگ گئے۔ اس خبر نے کریم کے تمام خاندان کو دکھ میں مبتلا کر دیا۔ جب یہ بات لڑکی کے بھائی تک پہنچی تو وہ کہیں روپوش ہو گیا۔ پھر ماموں جان اور میں کریم اور اس کے خاندان کے تمام مردوں کے ہمراہ پہاڑی پر گئے۔ ہمارے ساتھ پیر صاحب اور مسجد کے امام صاحب بھی موجود تھے۔ سب لوگوں نے کافی دیر تک وہ گڑھا ڈھونڈا، اور پھر دلہن کے کپڑے کا کچھ حصہ ایک جھاڑی میں اٹکا ملا، جس سے گڑھے کی نشاندہی ہو گئی اور کھدائی شروع کی گئی، اور وہیں سے ان دونوں دلہا دلہن کے جسم کے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ دونوں ڈھانچوں کو احتیاط سے باہر نکالا گیا اور بہت احترام کے ساتھ وہیں پہاڑ پر ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہیں ان کی تدفین کر دی گئی۔ تمام لوگ بوجھل قدموں سے واپسی کے لیے پلٹے۔ مجھ سمیت سب کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ان دونوں کا آخر کیا قصور تھا۔ ابھی ہم پہاڑی کے دامن سے نیچے بھی نہ اترے تھے کہ فضا میں ایک دردناک چیخ بلند ہوئی۔ سب بھاگ کر آواز کی طرف لپکے تو دیکھا ایک آدمی جس نے اپنا منہ ڈھک رکھا تھا وہ نیچے گرا تڑپ رہا تھا۔ پھر کچھ لوگوں کی خوف سے بھری آواز سنائی دی، وہ دیکھو سانپ ادھر گیا۔ سانپ کے نام پر بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ دیر بعد جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سانپ اب کہیں نہیں دکھ رہا تو سب اس شخص کی طرف دوڑے گئے جسے سانپ نے کاٹا تھا۔ منہ پر سے کپڑا ہٹا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی کا وہی بھائی تھا جس نے دونوں دلہا دلہن کو قتل کیا تھا۔ وہ شاید چھپ کر سب کچھ دیکھنے آیا تھا، مگر سانپ نے اسے کاٹ لیا اور وہ لمحے بھر میں اکڑ کر مر گیا۔
حالات اور واقعات کی اگر کڑیاں ملائی جائیں تو سانپ کا اس انسان کو کاٹنا اور اس کی ناگہانی موت تمام انسانوں کو سبق دیتی ہے۔ میں ان تمام بوکھلا دینے والے واقعات سے بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اس دلہا دلہن کی تصویر میں نے نمائش میں دینے کے لیے بنائی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس پینٹنگ کے پیچھے ایک خوفناک راز دفن تھا۔ میں نے نمائش کی انتظامیہ سے معذرت کر لی کہ میں نمائش میں حصہ نہیں لے سکتا، جبکہ اس دلہا دلہن کی وہ تصویر میں نے کریم کو دے دی کہ شاید وہ بدنصیب دلہا دلہن اپنی اس تصویر کے سہارے اپنے رشتہ داروں کی یادوں میں جڑے رہیں۔